ایک ادھر ایک نظر روٹھ کے جانے والے دے دیں گے جان او جان جان چاہے کبھی آزما لے پیار کیا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی ان سیاسی شخصیات میں سے ایک ہیں جنہیں عوامی سطح پر بے پناہ مقبولیت ملی، جن کے جلسوں میں لوگ دھاڑے مار مار کے روتے تھے، جو عوام کا دکھ درد سمجھتے تھے اور ان کے لیے کچھ کر گزرنے کی طاق میں لگے رہتے تھے۔ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والے ذوالفقار علی بھٹو کے چاہنے والوں کی فہرست میں ایک نام اداکار شاہد کا بھی ہے، جو ان کے متوالے تھے۔ جب انہیں ان کی پھانسی کا علم ہوا تو انہوں نے بھٹو کی پھانسی رکوانے کے لیے اپنی طرف سے کوششیں کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ اس حوالے سے پوری کہانی ہم آپ کو سنائیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، زندگی سے پیار کرنا ہی ہمارا کام ہے۔ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگانے والے ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کا وقار اور نام بلند کرنے کے لیے اپنی جانب سے بے پناہ کوششیں کی۔ بطور وزیر اعظم انہوں نے امت مسلمہ کے اتحاد کو یقینی بنانے کے لیے مسلم بلاک بنانے پر زور دیا، مسلم کانفرنسز منعقد کروائیں اور اسلامی ممالک کو ایک چھتری تلے جمع کیا۔ قائد اعظم کے بعد ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے دوسرے عوامی لیڈر بن کر ابھرے، جو عوام کی تکلیفوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پالیسیاں ترتیب دیتے تھے اور انہیں ریلیف مہیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے چاہنے والوں کی تعداد نمایاں طریقے سے بڑھ رہی تھی، جس میں امیر غریب چھوٹا بڑا ہر کوئی شامل تھا۔ اس دور کی فنکار برادری بھی واضح سیاسی شعور رکھتی تھی اور اپنی پسندیدگی اور میلان کو ظاہر کرتی تھی۔ 70 کے سپر سٹار شاہد کو بھی ذوالفقار علی بھٹو کی کرشماتی شخصیت اور لیڈرشپ نے بے حد متاثر کیا، جس کی وجہ سے وہ بھٹو کے دیوانے ہو گئے۔ ان کے نزدیک بھٹو جیسا لیڈر پاکستان میں دوبارہ پیدا نہیں ہو سکے گا۔ وہ اپنے دور اور وقت سے بہت آگے کا سوچتے تھے اور اس کے مطابق اپنی حکمت عملی ترتیب دیتے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا اور کرنا تھا، مگر افسوس کہ انہیں رستے سے ہٹانے کے لیے جال بچھایا گیا، انہیں عدالتوں میں پیش کیا گیا، انہیں ہتھکڑیوں کے ساتھ پولیس کی حراست میں رکھا گیا اور پھر وقت کے ظالم ہاتھوں انہیں پھانسی کے پھندے سے جھلا کر اگلے جہاں روانہ کر دیا گیا، جہاں جا کر کوئی واپس نہیں آتا۔ یہ سب کچھ پاکستان کے اس وزیر اعظم کے ساتھ ہوا جو اس ملک کی تقدیر بدلنے کی نہ صرف اہلیت بلکہ قوت بھی رکھتا تھا۔ مل گئی پیار کو زندگانی، دل دیا آپ نے مہربانی، ہائے دل دیا آپ نے مہربانی۔ ذوالفقار علی بھٹو پر چلنے والے کیس کی سماعت لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مولوی مشتاق کر رہے تھے، جو اس دور کے انتہائی جلالی اور غصے والے جج تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ کسی قسم کا بھی پریشر قبول نہیں کرتے تھے اور اپنے آگے کسی کی نہیں چلنے دیتے تھے۔ ان کی عدالت میں وکلاء تھر تھر کانپتے دکھائی دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جیسا ہائی پروفائل کیس ان کے حوالے کیا گیا تاکہ اس ضمن میں اگر کوئی پریشر ڈالے تو مولوی مشتاق اسے رد کر دیں۔ مولوی مشتاق نے ذوالفقار علی بھٹو کی کیس کی سماعت اس انداز سے کی تھی جس سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بھٹو کو پھانسی کی سزا سنائیں گے۔ اس حوالے سے پورے پاکستان میں بازگشت شروع ہو گئی اور سنجیدہ حلقے اس حوالے سے چہمہ گوئیاں کرنے لگے کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہو گئی تو ملک کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا۔ اداکار شاہد جو بھٹو کے سب سے بڑے فین اور معترف تھے، انہیں جب اس بات کا علم ہوا کہ مولوی مشتاق اگلی صبح ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ تحریر کریں گے تو ان کے دل میں یوں ہی خیال آیا کہ کیوں نہ وہ مولوی مشتاق کے پاس جا کر ان سے درخواست کریں کہ بھٹو کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیں۔ اس زمانے میں یہ بات بہت کم لوگ جانتے تھے کہ شاہد اور مولوی مشتاق کے مابین انتہائی قریبی تعلقات تھے۔ دونوں کے خاندانوں کا ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا تھا اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ عزت و احترام والا معاملہ رکھتے تھے۔ چنانچہ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے شاہد نے اپنی طرف سے اپنے محبوب لیڈر کو بچانے کے لیے مولوی مشتاق سے سفارش کرنے کا فیصلہ کیا اور فیصلے سے ایک رات پہلے ماڈل ٹاؤن میں واقع مولوی مشتاق کی رہائش گاہ پہنچے۔ اس وقت مولوی مشتاق سو رہے تھے تو شاہد نے انہیں جگایا، جس پر انہوں نے شاہد سے پوچھا کہ وہ اس وقت ان کے گھر پر کیا کر رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں۔ اس پر شاہد نے خود کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ کچھ نہیں، بس ایک ضروری بات کرنی ہے، جس پر مولوی مشتاق نے انہیں بیٹھنے کو کہا اور خود ان کے سامنے بیٹھ کر بولے کہ کہو کیا بات کرنی ہے۔ اس پر شاہد نے کچھ لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر اپنے الفاظ اور ہمت کو جمع کر کے بولے کہ مولوی صاحب، کیا آپ نے صبح بھٹو کو سزائے موت سنانی ہے؟ اگر آپ کے نزدیک ان کو سزا دینا ناگزیر ہے تو
آپ انہیں سزائے موت کی بجائے عمر قید کی سزا دیں۔ یہ بات کرتے ہوئے شاہد کے چہرے کے تاثرات اس قدر سنجیدہ تھے کہ دیکھنے سے لگ رہا تھا جیسے ابھی رو پڑیں گے۔ انہوں نے جب یہ بات کی تو ان کے دل میں یہ خیال دور دور تک نہیں تھا کہ مولوی مشتاق ان کی بات سن کر آگے سے کوئی حوصلہ مند جواب نہیں دیں گے یا پھر ان کی ڈھارس بندھائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ مولوی مشتاق شاہد کی بات سن کر آگ بگولا ہو گئے اور تقریباً چیختے ہوئے بولے، "What are you talking about؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ تم ایک ایکٹر ہو، نکل جاؤ یہاں سے۔" یہ سب کچھ شاہد سے خلاف توقع ہوا تھا، کچھ عجیب یا منفرد نہیں لگا، اور وہ واپس جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک لمحے کے لیے انہوں نے اپنی پیٹھ موڑی اور مولوی مشتاق کی طرف دیکھتے ہوئے بولے کہ ایک دن سب کو ہی مرنا ہے سر، اور یہ کہہ کر تیزی سے باہر کی جانب چلے گئے۔ تیرا نازک بدن ہے یا کوئی مہکا گلاب، کیا کروں تعریف تیری ہر ادا ہے۔ مولوی مشتاق نے بھٹو کو سزا دے کر واقعی میں انصاف کا بول بالا کیا یا پھر اپنے منصب کا غلط استعمال کیا؟ اس کے بارے میں جو دلیل پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب مولوی مشتاق کا انتقال ہوا تو ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے صفیں بالکل تیار تھیں کہ اچانک سے شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا اور موجود لوگوں کو تیزی سے کاٹنا شروع کر دیا، جس کے باعث وہاں موجود لوگ سوئی کی طرح چبھنے والی مکھیوں سے محفوظ رہنے کے لیے دیوانہ وار یہاں وہاں بھاگنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دوران مولوی مشتاق کی میت کھلے آسمان تلے کافی دیر تک یوں ہی پڑی رہی، جس کو ڈھانپنے کے لیے کمبل لایا گیا اور اسے ڈھانپا گیا۔ مورخین کے نزدیک مولوی مشتاق کے جنازے کو انصاف کا جنازہ بھی قرار دیا گیا تھا۔ شاہد کی فلمی دنیا کے حوالے سے بھلے ہی تمام تر معلومات موجود ہوں، مگر حقیقی زندگی میں انہوں نے کیا کچھ کیا، کیا کچھ ہوا، اس کے بارے میں ان کے چاہنے والے کچھ نہیں جانتے۔ مگر اس عید پر ان کے انٹرویو نے ان کی زندگی کے تمام راز افشاں کر دیے، جسے جان کر لوگوں میں خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات دیکھنے کو ملے۔ بلا شبہ فنکار ایک سمندر ہوتا ہے جس کی گہرائی میں نہ جانے کتنے راز واقعات دفن ہوتے ہیں، جس کی تہ میں کوئی اور اتر کر ان رازوں کا سینہ چاک بھی نہیں کر سکتا۔